الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے دعوت دین کی حکمت عملی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کی طرح اللہ رب العزت کا پیغام لے کر دنیا میں آئے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا وہ یہی تھا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو ان قرآنی آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے، اور انسانیت کی اصلاح کے لیے اور انسانیت کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، انسانیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی کوئی میسج لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے، تو وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس پیغام پہنچانے کا نام دعوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ رب العزت کا پیغام کیسے پہنچایا، اور اس کے لیے آپ نے کیا ٹیکنیک اختیار کی، کیا حکمت عملی اختیار کی۔ جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر چار چیزیں سامنے رکھنا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی داعی ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ داعی جو پیغام لے کر آتا ہے وہ پیغام کیا ہے، دوسرے نمبر پر اور کن افراد کے ذریعے یہ دعوت کا فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ داعی خود یہ دعوت تمام دنیا تک پہنچائے گا، تمام جو ٹارگیٹڈ اس کے آڈینس ہیں ان تک پہنچائے گا، یا کسی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے ان کی ٹریننگ کر کے ان کی تربیت کر کے ان کو ساتھ ملائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ دعوتی عمل کے لیے وسائل کون کون سے، ذرائع کون سے اختیار کیے گئے۔ اور چوتھی چیز ہے دعوتی عمل کا مرکز، سینٹر، کہ وہ دعوت کہاں سے پھیلائی جائے گی۔ تو ہم ان دعوت کے چار ارکان کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دعوت کا عمل شروع کیا، تو آپ نے ان ارکان اربع کی کیسے تشکیل کی اور ان کو کس طرح آپ نے استعمال کیا۔ تو جہاں تک انبیاء کرام کی دعوت اور ان کے مشن کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل واضح ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی انبیاء ہے وہ سارے اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندے بن کر آئے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے آئے۔ اور انبیاء کرام کی جو بنیادی دعوت رہی ہے ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ انبیاء کرام نے آ کر بنیادی طور پر توحید کا سبق دیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، کفر اور شرک سے اور گناہوں سے، غلط کاموں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور راہ راست پر، نیکی کے کاموں پر، اچھے کاموں پر اور ان کو گامزن ہونے کے لیے دعوت دی۔ تو تمام انبیاء کرام کا تقریباً بنیادی مشن یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح جو بنیادی عقائد ہیں، جس مثلاً قیامت پر اور آخرت پر یقین ہے، تو اس آخرت کی دعوت دینے میں بھی تمام انبیاء مشترک تھے، توحید میں بھی تمام انبیاء مشترک تھے، اور رسالت کی نوعیت میں بھی مشترک تھے۔ یعنی سارے انبیاء کرام کی یہی دعوت ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے پیغام پر آپ یقین کریں، ہماری بات مانیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ ان کی جو دعوت کی نوعیت تھی ایک جیسی تھی، البتہ جو رسالت کے منصب پر فائز جو شخص ہوتا تھا، جو ذات ہوتی تھی، وہ بدلتی رہی۔ کبھی نوح علیہ السلام تھے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام،
اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے۔ تو انبیاء کرام کی جو مجموعی طور پر دعوت وہ ایک ہی تھی، اور اس دعوت کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں، عمل کے اعتبار سے ہوں، ان کو دور کیا جائے اور لوگوں کو رحمان کا بندہ بنایا جائے، اور شیطان کے چنگل سے، شیطان کی حرکات سے اس سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اور دعوت دینے والے جو لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں جو بنیادی فرد ہوتا تھا وہ تو خود نبی ہوتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا دیگر جو بھی انبیاء ہے جنہوں نے دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، تو بنیادی طور پر تو وہ خود دعوت دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ پھر لوگ مل جاتے تھے، رفتہ رفتہ مل جاتے تھے، اور کئی پیغمبروں کے ساتھ جو دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو رجل من آل فرعون وہ تھے، تو انہوں نے آل فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح مختلف لوگ جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابتداً جب دعوت کا عمل شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کے جو قریبی لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گہرے دوست، بچپن کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، اور جو قریبی لوگ تھے، تو وہ ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، انہوں نے بھی دعوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ٹیم تیار کر لی دار ارقم میں، تو وہ ٹیم تیار ہو گئی جو لوگوں کو دعوت دیتی تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں آ کر مزید لوگ تیار ہوئے، تو اسی طرح یہ دعوت دینے والے جو افراد تھے یہ تھے۔ پھر دعوتی عمل کے لیے مطلوب وسائل کہ دعوت کس انداز سے دی جائے، تو انبیاء کرام کی جو بنیادی طور پر اس دور میں دعوت تھی وہ زبانی دعوت تھی، کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے یا لوگوں کو بلا کر دعوت دیتے تھے، بنیادی یہ ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دیگر بعض ازمینہ میں اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ پھر خط و کتابت کا ذریعہ بھی تھا، تو گویا کہ دعوت قلم کے ساتھ بھی دی جاتی تھی، زبان کے ساتھ بھی دی جاتی تھی، اور اوورآل جو بنیادی طور پر دعوت ہوتی تھی وہ زبان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور جو دور دراز کے لوگ تھے تو ان کی طرف جو پیغام پہنچایا جاتا تھا وہ بھی اس طرح ہوتا تھا کہ اس کے لیے آدمی بھیجا جاتا تھا، نمائندہ بھیجا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے بھیجے جنہوں نے بیرون ملک جا کر جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کو دعوت دی، اور ساتھ ساتھ خط و کتابت کا ذریعہ یہ بھی اختیار کیا گیا۔ تو یہ جو اس کا ذریعہ تھا بنیادی طور پر یہ تھا۔ پھر دعوتی عمل کا مرکز، تو دعوتی عمل کا مرکز ہم جب دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں دار ارقم یہ ایک بڑا مرکز تھا، اور جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی وہ دعوت کا مرکز تھا، سینٹر تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کو 4 ارکان یا ارکان اربعہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کے یہ 4 ارکان ہیں۔ تو ہم ان 4 ارکان کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی ہے تو ان کو بھی دیکھتے ہیں ہم۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو دعوت کی نظر آتی ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر ہم زمانی طور پر دیکھنا چاہیں تو ایک تو آپ کی دعوت وہ تھی جو آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت لوگوں کو دی، اور دوسری پھر مدینہ منورہ کے دور میں جو آپ نے دعوت دی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو دعوت دی تو وہ بھی 2 حصوں میں تھی۔ ایک تھی خفیہ دعوت، ابتدائی سالوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ خفیہ دعوت تھی، اور ان لوگوں کو صرف دعوت دی جاتی تھی جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ کسی کو بتائیں گے نہیں، نہ صرف یہ کہ یہ دوسروں لوگوں کو بتائیں گے نہیں، بلکہ خود بھی حکمت عملی کے ساتھ وہ کریں گے، تو ایسے لوگوں کو قریب کیا جاتا تھا۔ یہ خفیہ دعوت رہی، اور اس خفیہ دعوت میں شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی
بس اپنے گھر کے قریبی افراد تک یہ بات چلی. اس کے بعد جو دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک 16 سالہ نوجوان تھے، تو ان کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو مرکز بنا کر آگے دعوت شروع کی. اور اس کے بعد پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کر دی. اور اسی اسنا میں جب یہ جو دعوت چل رہی تھی یعنی مکی زندگی میں دار ارقم میں، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرتے، دار ارقم میں آتے. دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظریاتی تربیت کرتے، ان کا عقیدہ درست کرتے، ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے، پھر ان کو دعوت کی فضیلت سناتے کہ اس دعوت کے عمل کی کیا فضیلت ہے، اور اس دعوت میں آنے والی جو مشکلات ہیں تو ان کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے اور ان کو موٹیویٹ کرتے. یہ دار ارقم میں ہوتا. اور جب دار ارقم سے آگے چل کر آپ نے اعلانیہ دعوت کی تو اعلانیہ دعوت میں آپ نے پہلے تو جیسے قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو دعوت دی. پھر اہل مکہ کو آپ نے صفا پہاڑی پر بلا کر وہاں دعوت کی. اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح دوسرے شہروں کے بھی یعنی گئے، طائف میں گئے، مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی سفر جو طائف کا تھا، تو آپ نے اور علاقوں کی طرف بھی دعوت کے لیے سفر فرمایا. اور پھر جو مدینہ منورہ میں آپ کے وہ تھی دعوت کی زندگی تھی، تو اس میں آپ نے افراد سے آگے بڑھ کر قبائل کو دعوت دی، اور اسی طرح جو ملوک اور سلاطین تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے پہلے فیز میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت چلا رہے تھے، تو آپ نے دار ارقم کو مرکز بنایا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر ایک مرکز وہ کرنا چاہیے، بنانا چاہیے، کہ ایک جگہ کو مرکز طے کرنا چاہیے کہ یہ مرکز ہے، یہاں سے دعوت کا کام چلے گا. تو مرکز بہت ضروری ہے. جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے تو اس کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ ریونڈ ہے اور ان کے تبلیغی مراکز ہیں، مساجد ہیں. اسی طرح علماء کرام جب دعوت دیتے ہیں تو ان کے اپنے مدارس، وہ دعوت کے مراکز اور سینٹر ہوتے ہیں. اور اسی طرح مدارس اور تبلیغی جو مراکز ہیں ان سے ہٹ کر جو لوگ اپنے دعوت سینٹر، اکیڈمیاں، مختلف ادارے بناتے ہیں اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر صاحب نائک صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، کہ وہ داعی تیار کرتے ہیں اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں. تو ان کا ایک مرکز ہوتا ہے کہ ایک مرکز، اور مرکز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسے ابھی اس میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پہلے مرکز وہاں پہ تھا، انڈیا میں تھا، تو حکومت بدلی اور مودی حکومت آنے کی وجہ سے پھر جو وہاں کی صورتحال کشیدہ ہوئی، مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، تو ان کا مرکز ان کو ظاہر بدلنا پڑا. پھر انہوں نے اپنا مرکز ملیشیا منتقل کیا، یا وہ دبئی پہلے چلے گئے پھر ملیشیا گئے. تو ان کو اپنے مرکز کو بہرحال کہیں اچھی جگہ پر وہ منتقل کرنا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکز کے بغیر دعوت کا عمل ادھورا ہے. تو ہم جب بھی اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں مؤثر طریقے سے، ایک تو ویسے ہے کہ ہم راہ چلتے ہوئے بھی کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے. اور ہمیں کوئی بندہ مل گیا بائی چانس، فون پہ کسی سے بات ہو گئی، ایک دعوت یہ. دوسرا یہ ہے کہ دعوت جو پراپر طریقے سے ایک مستقل ایک دعوت کا طریقہ ہے، دعوت کو مشن بنا کر جو کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے مرکز ہونا ضروری ہے. وہ مرکز اب بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد ہو تو بہت ہی اچھا ہے. مسجد کا ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی مشکلات کا مرحلہ تھا تو اس میں تو آپ نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا مکہ مکرمہ میں. لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور آپ کو دعوت کی آزادی ملی، تو پھر آپ نے کسی گھر کو سینٹر بنانے کی بجائے آپ نے مسجد کو سینٹر بنایا، اور مسجد نبوی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز تھی. تو یہ مرکز بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اچھا، اس مرکز کے چناؤ میں بھی بہت ہی زیادہ حکمت عملی اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے.
مثلاً بیرون ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، دوسری جگہوں پہ مسلمان ماشاءاللہ بہت فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پر دیکھنے میں وہ بیچارے اتنے دیندار نظر نہیں آتے، لیکن ان کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے، قرآن ہوتی ہے، وہ جو دعوت کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اور جن مشکل مراحل سے گزر کر وہ دعوت دے رہے ہوتے، وہ بہت ہی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ ہم یہاں پہ پاکستان میں یا ایسی جگہ پہ جہاں کوئی مشکلات نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، تو وہاں ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مساجد اتنی مہیا نہیں ہوتی، قریب نہیں ہوتی۔ بعض جو لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی کئی گھنٹے جو ہے نا ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر پھر ان کو یہ ہے کہ مکی زندگی کا جو یہ پہلا فیز ہے، تو اس پر ان کو وہ عمل کرنا چاہیے کہ انہیں کسی ایک گھر کو وہ جو ہے نا منتخب کر کے وہی سے اپنی دعوت آگے چلانی چاہیے۔ اچھا، اس منتخب کرنے میں کیا غور و فکر کرنا چاہیے، کیسی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو منتخب کیا، حالانکہ دوسرے صحابہ کرام کے گھر بھی موجود تھے، تو اس میں کیا تھا؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ اس دعوت میں پیش نظر یہ تھا کہ خفیہ طریقے سے ہو نا، دعوت اوپن نہ ہو، تو جب خفیہ طریقے سے، تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو اس کو ہم فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور جو سوشل میڈیا کے فورمز ہیں ان پہ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، تو اس کا بڑی وہ جو ہے نا اس کو آگے ہم لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں یا اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے لوگ وہ حسد کرنے لگتے ہیں، یار یہ دیکھو یہ اس نے درس قرآن شروع کر دیا ہے، درس حدیث شروع کر دیا، اس نے اتنا ہلکا بنا لیا، تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور پھر وہ جیسے ہمارے ہاں انسانی کمزوریاں ہوتی ہے، ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو دعوت کے کام میں جب تک وہ کام مضبوط نہ ہو، بہت بڑے پیمانے پر نہ پھیلے، تو اس کو خفیہ رکھنا چاہیے، ایسے مخفی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جسے لوگوں کی نظریں نہ ہو۔ جب ہاں اس پوزیشن پہ آ جائے کہ اس کو اب مخفی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سود و زیان سے آگے چلا گیا اور اس کو اوپن کرنے کے اندر حکمت ہے، تو اوپن کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دار ارقم کو جو منتخب کیا، آپ کی تو نگاہ بہت دور تک جاتی تھی، پیغمبر کی فراست، پیغمبر کی بصیرت، تو عام امتی تو اس کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم جیسے مجموعی طور پر دار ارقم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہو سکتا ہے دار ارقم کا انتخاب کیا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیادہ معروف آدمی نہیں تھے۔ جب وہ زیادہ معروف نہیں تھے تو ان کے گھر سے جب اس دعوت کو شروع کیا گیا تو اس میں یہ کم سے کم خطرہ تھا کہ کفار کو پتہ چل جائے، کیونکہ کفار کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، تو بس اس کی وجہ سے ذرا یہ پلس پوائنٹ تھا کہ دشمنوں کو اپنی طرف کم سے کم جو ہے نا متوجہ کرنے کا موقع اسی میں تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو یہ دعوتی سینٹر بنایا جاتا تو اس میں ممکن تھا کہ جب بھی قریش نے تھوڑا شدھ بود اس کی حاصل کرنی تھی تو وہ ڈائریکٹ حضرت ابوبکر کے گھر جاتے اور دیکھتے کیا واقعی ان کا سینٹر یہاں ہے نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذہن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ اور مضبوط لوگوں کی طرف جانا تھا۔ تو حضرت ارقم جیسے نوجوان اور 16 سال کے نوجوان اور جن کا اسلام معلوم نہیں تھا، تو آپ نے جب ان کے گھر کو مرکز بنایا تو کسی کا خیال بھی ادھر نہیں جاتا تھا کہ اسلام کا دعوت سینٹر یہاں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ نو عمر تھے، 16 سال کے تھے، تو ان کے بارے میں یہ امکان تھا کہ یار 16 سال کا بندہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبیلے کے فرد کا انتخاب کیا جن کے ساتھ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے تعلقات بہت مضبوط نہیں تھے۔ یعنی حضرت ارقم کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم تھا، تو بنو ہاشم اور بنو مخزوم یہ آپس میں کوئی بہت زیادہ گہرے تعلقات والے قبائل نہیں تھے، اس لیے یہ بھی ان کے ذہن میں نہیں جاتا تھا، مشرکین مکہ کے ذہن میں، کہ اتنا بڑا اعزاز، کہ کسی پر اتنا بڑا اعتماد کرنا، یہ جو ہے نا ایسے قبیلے کے لوگوں کے اوپر اعتماد کیا جائے گا جن کے ساتھ ان کے قبیلے کے اچھے تعلقات میں، اس دور کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو داعی ہے وہ جب دعوت کا عمل شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوتی کہ اس فرد کا ہمارے قبیلے سے کیا تعلق ہے اور میری ذات سے کیا تعلق ہے، نہیں،
وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس فرد کا میری دعوت کے عمل کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اگر دعوت کا عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ دعوت کے عمل کے ساتھ مخلص ہے، تو بس وہ اس کو اپنی ترجیحی اور اپنی جو ہے نا جو اپنی جو فرسٹ لائن ہے، پہلی صف ہے، اس کے اندر اس کو جگہ دیتے، ان کو وہ کرتے. اور جو لوگ اپنے لوگ بھی ہوتے تھے لیکن دعوت کے عمل کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، تو داعی ان کو زیادہ وہ نہیں کرتا تھا. بہرحال اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی. اچھا، پھر یہ تھا کہ مکان کی جو لوکیشن تھی وہ اس طرح تھی کہ ان کا گھر وہ پہاڑ کے نیچے تھا، اور اس طرح تھا کہ آنے جانے والے جو تھے وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے تھے، یعنی وہاں خفیہ طریقے سے آیا جا سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حکمت اور بصیرت سے اپنے دعوت سینٹر کا انتخاب کیا کہ اس کی لوکیشن اچھی ہو، اور اس کے جو گھر والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوں کہ لوگوں کا ان کی طرف دھیان نہ جائے. اور پھر جب آپ نے کسی ایک نوجوان پر اتنا بڑا اعتماد کیا، تو اس نے بھی اس اعتماد کو ظاہر ہے کہ برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بھروسہ کیا، تو ہم اس بھروسے پہ پورا اتریں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ہم دعوت شروع کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری دعوت کا وہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا، اس کا مرکز کیا ہوگا، وہ سینٹر کہاں سے ہم شروع کریں گے. تو یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان جیسا ملک ہے، یہاں ہم نے دعوت کا عمل شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے مسجد جو ہے نا ایک بیسٹ جگہ ہے، بیسٹ مقام ہے کہ وہیں سے ہم مسجد میں شروع کریں. اگر کہیں ایسا ہے کہ مسجد نہیں ہے، یا ایسے ممالک میں ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ اس طرح مساجد فراوانی کے ساتھ زیادہ نہیں ہے اور مشکلات ہیں، تو پھر ہمیں کسی ایک اچھے گھر کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس میں پھر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعوت کے لیے جو سب سے بہتر ہو. یہ نہیں ہے کہ جی کل اس سے ویڈیو بنے گی اور پتہ چلے گا دیکھو جی فلاں کا گھر وہ دعوت کا مرکز ہے، اور یہ نہیں، بلکہ دعوت کے لیے مفید کیا ہے. بس ہمارا گھر ہے، ہمارے دوست کا گھر ہے، کسی اجنبی کا گھر ہے، جس کا بھی گھر ہے، تو یہ دعوت سینٹر اس کی جو ہے نا بہت بڑی اہمیت ہے ارکان اربع میں. اچھا، پھر اس دعوت سینٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سرگرمیاں کیا سر انجام دیتے تھے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب سے پہلے اس میں تعلیم دیتے تھے. دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ بس لوگوں کو دعوت دی جائے، دوسری یہ ہے کہ اپنی ٹیم تیار کی جائے. دعوت کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی ٹیم تیار کی جائے، کیونکہ ہم مثلا دعوت دے رہے ہیں، اکیلے آدمی ہیں، اللہ نہ کرے کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. کوئی ظاہر ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے، تو پیچھے ٹیم ہو. تو دعوت کا جو عمل ہے وہ کسی شخص کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، بلکہ ایک پوری ٹیم ہو. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہاں اپنی ٹیم کو تیار کیا جائے، جو داعی لوگ ہیں وہ بنائے جائیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے ان کو، قرآن مجید اور اپنی سنتیں اور دین کا علم. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں اخلاص، ان میں جذبہ قربانی کا اور ایثار کا جذبہ، یہ چیزیں ان میں پیدا کی جاتی تھی. اور ان میں جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دور کی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور جو خصائل حمیدہ ہیں، اچھی عادات، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس لیے کہ جو داعی ہے، اگر اس کی اپنی شخصیت وہ ناقص ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل نہیں ہوئی، تو وہ پھر لوگوں میں دعوت کا مؤثر عمل سر انجام نہیں دے سکتا. مثلا داعی کے اندر لالچ ہے، تو وہ دعوت کا عمل صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا. وہ تو پھر جب کسی کو دعوت دینے جائے گا تو پھر دیکھے گا کہ اس میں جو ہے نا میرا مفاد کیا ہے اور مجھے کیا فائدہ ملے گا، تو دعوت کے کاز کو تو اس سے نقصان پہنچے گا. تو وہ مخلص آدمی ہونا چاہیے، اور صاحب علم بھی ہونا چاہیے، صاحب اخلاص ہونا چاہیے. تو علم اور اخلاص یہ داعی کے اندر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے داعی تیار کیے، تو ان میں یہ علم و اخلاص آپ نے بھرپور انداز سے پیدا کیا. اور اسی طرح پھر اسلام پر ثابت قدمی کی تلقین اور حوصلہ دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو باضابطہ موٹیویٹ کرتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے، اور ان کو بتاتے تھے کہ آپ لوگوں کو جس طرح مشکلات کا سامنا ہے، اس طرح پہلی امتیں جو ہیں ان کو بھی اسی طرح مشکلات کا سامنا ہے. ہر دور میں جو دعوت کا عمل سر انجام دینے والے ہوتے ہیں ان پر مشکلات آتی ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کیا اجر و ثواب دیتے تھے وہ ان کو سناتے تھے. تو اسی طرح آپ افراد سازی کا جو عمل ہے وہ سر انجام دیتے تھے، اور اپنی ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے تھے، داعی تیار کرتے تھے. تو
دائی جب تیار کرتے تھے سینٹر میں یہ کام ہوتا تھا، پھر وہاں سے یہ لوگ کیونکہ جاتے تھے، باہر جاتے تھے اور اپنا ٹارگٹ تلاش کرتے تھے، اپنا ہدف تلاش کرتے تھے کہ ہم کس کو دعوت دیں، ایسے بندے کو دعوت دیں کم از کم اتنا ہو کہ وہ اگر ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو ہمارے مخالفت نہ کرے، کفار کو ہماری وہ نہ کرے، جاسوسی نہ کرے اس طرح۔ تو یہ دار ارقم کے اندر پہلے مرحلے میں یہ کام ہوتا تھا۔ اچھا، اور اس دار ارقم کے ساتھ جب ایک ٹیم کچھ تیار ہو گئی اور اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ ابھی آپ اپنی دعوت کو جو دوسرے فیز میں لے جائیں، یعنی مخفی دعوت کی بجائے لوگوں کو کھل کر اسلام کی دعوت دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجی عمل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ پہلے آپ نے جو اپنے قریبی عزیز و اقارب تھے ان کو دعوت دی، ان کو جمع کیا کھانے پہ اور ان کے دعوت دی۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے مزاحمت اور ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑا ابو لہب کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے، لیکن بہرحال آپ نے ان کو وہ کیا۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر یعنی لوگوں کو جمع کرنا، تو آپ اپنے گھر میں بھی جمع کیا، پہلا مرحلہ چھوٹے پیمانے پر جمع کیا، پھر دوسرے پیمانے پہ آپ نے کوہ صفا پہ پورے اہل مکہ کو جمع کیا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا جو عمل ہے وہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہونا چاہیے، بڑے پیمانے پر بھی ہونا چاہیے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہونے چاہیے، ہفتہ وار، ماہانہ، وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہونے چاہیے جہاں محلے کے لوگ جمع ہوں، بآسانی وہ ہو سکے۔ اور پھر ان میں سے سال میں ایک بار یا 6 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، تو ایک بڑے پیمانے پر ایک پروگرام ہونا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ بلایا جائے اور ان تک اپنا پیغام اور اپنی دعوت کو پہنچایا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے دعوت دی۔ جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، یہ ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پہلے سے جو بنے ہوئے آلریڈی پہلے سے جو اجتماعات ہوتے تھے، آپ وہاں چل کر گئے اور وہاں آپ نے دعوت دی، یعنی جو دعوت کے لیے جو موضوع فورم سے آپ ان فورمز پر گئے۔ تو وہاں سوق ذی المجاز ہے، دوسرے جو ان کے یہاں موسم حج میں، یعنی حج کا جب سیزن ہوتا تھا تو اس میں ان کے بازار لگتے تھے اور لوگ جمع ہوتے تھے، میلے جیسے ہمارے یہاں ہوتے تو ان کے یہاں میلے ہوتے تھے۔ تو میلے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں لوگ شعر و شاعری بھی کرتے تھے، اپنا کوئی پیغام بھی سنانا ہوتا، لوگوں کو دعوت دینی ہوتی، وہ دیتے اور مل بیٹھتے، خرید و فروخت کا عمل ہوتا۔ تو آپ ان ایسے فورمز پر گئے، تو آپ بازاروں میں حج کے موسم میں جاتے اور پھر وہاں جا کر جو باہر کے لوگ آئے ہوتے تھے ان کو آپ دعوت دیتے، اور اس کے رد عمل میں بسا اوقات آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دے رہے تھے تو ابو جہل وہاں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، اس کی بات نہیں سنو، اور اس طرح وہ ان کے بارے میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ملامت کر رہے تھے لوگوں کے مجمع میں، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا۔ اور تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو دعوت کے لیے موضوع فورمز ہیں، مطلب سوشل میڈیا فورمز ہیں، تو ان کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم ان فورمز پہ جائیں اور اپنا پیغام، مثلا مختلف چینلز ہیں جیسے میڈیا چینلز ہیں، تو میڈیا چینلز میں اگر داعی یہ سمجھتا ہے کہ میری دعوت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اپنی شخصیت کی ترویج کے لیے، یا لوگوں کو پتہ چلے کہ جی میں بڑا کوئی مفکر ہوں، تھنکر ہوں، اور میں ڈیبیٹر ہوں، میں بڑا اسپیکر ہوں، یہ چیزیں نہیں، اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، غلبہ دین کے لیے آدمی سمجھتا ہے، اور وہ پھر مشورہ بھی کر لیں۔ اخلاص کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مشورہ کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں تبلیغ والوں کا عمل ہے، یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، سیرت النبی سے ماخوذ ہے، ان کی تقریباً ساری چیزیں سیرت النبی سے ماخوذ ہیں۔ ان کا صبح روزانہ مشورہ ہوتا ہے، ہفتہ وار مشورہ ہے، ماہانہ مشورہ ہے، جوڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مشاورت کرتے تھے۔ تو مشورے کے عمل میں جو چیز ہوتی ہے وہ بہت اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں، مثلا کوئی عالم دین سمجھتا ہے، کوئی داعی سمجھتا ہے کہ مجھے میڈیا کے مختلف فورمز استعمال کرنے چاہیے، وہاں جا کر اپنا پیغام دینا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہم مشن دعوت سے جو لوگ
متفق ہیں ان میں جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان سے مشورہ کرے کہ کیا میڈیا فورمز استعمال کرنا یہ ہماری دعوت کے لیے مفید ہے یا نقصان ہے، وہاں جانے میں مسلمانوں کے لیے دعوت کے لیے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ اگر دوسرے لوگ جو ہیں اصحاب بصیرت وہ سمجھتے ہیں کہ آپ میڈیا چینلز کو ان کو وہ کریں، استعمال کریں، ان کے تھرو آپ کی دعوت دور تک جائے گی تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو وہ ہے یعنی دوسروں کے جو فورمز ہیں، میڈیا چینلز ہیں اور ٹاک شوز کے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں، اسی طرح پھر اپنے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اور وہ ہیں چینلز ہیں مختلف جو ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو بے غبار ہے ان کو تو بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جن میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، جیسے واٹس ایپ گروپس ہیں، واٹس ایپ چینلز ہیں، آج کل واٹس ایپ چینل کی بھی وہ آگے فیسلٹی ہو گئی، تو آپ ان کو استعمال کر کے آدمی قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث اور اپنی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ اس میں مسئلہ بھی نہیں ہوتا، آدمی کسی ویڈیو بھیجنے کا بھی پابند نہیں ہے اور کسی کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو ان چیزوں کو تو کم از کم جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جس میں نہ کوئی تصویر کا مسئلہ ہے، جس میں نہ کوئی ویڈیو کا مسئلہ ہے، جس میں نہ مرد و زن کے اختلاط کا مسئلہ ہے، ان کو آدمی استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ چینلز ہم نے تو نہیں بنائے، یہ چیزیں ٹھیک ہے چینلز ہم بناتے ہیں یا پیج بناتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو فورم ہے یہ دوسروں کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے فورمز بھی استعمال کیے ہیں، سوکے ذی المجاز یا اوقاز یا دوسرے جو میلے ہوتے تھے، وہاں جب آپ گئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں کوئی بھی چینلز ہو یا کوئی پیج ہو یا اس طرح کا کوئی فورم ہے، اس میں ہمیں از خود کودنے کی بجائے اس کے کہ ہمارے پیش نظر ہو کہ ہماری کوئی ارننگ ہوگی اور ہمارا جو نام بنے گا، ہم کوئی سیلیبریٹی بن جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان ساری چیزوں کو لات مار کر سائڈ پر پھینک کر اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، جن لوگوں کے علم پر، فہم پر، تقوی پر، بصیرت پر ہمیں اعتماد ہے، ہم ان کے سامنے اپنا یہ موضوع رکھیں، اپنی بات رکھیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی افادیت سے بھی واقف ہے۔ بسا اوقات ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، بعض ان کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، واقف نہیں ہے، ان کو اپنی چیزیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی آتی ہیں، ان کا علم، تقوی، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ ان کی افادیت کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ان کی افادیت سے بھی واقف ہے، ان سے پہلے ہم مشورہ کریں۔ اگر وہ ہمیں مشورہ دیں تو بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم خود جائیں۔ مثلا ایک مفتی ہے، عالم دین ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ صحیح طریقے سے اپنی دعوت کو پریزنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے ڈیٹا تیار کر کے، مواد تیار کر کے کسی ایسے بندے کو دے دے جو اچھا بول سکتا ہو اور وہ بندہ بھی مخلص ہو، اچھا ہو، تو ایک بندہ ڈیٹا تیار کر کے دے دے۔ ایک یہ ہے اخلاص کی نشانی، کہ بندہ دعوت کے پیچھے لگا ہو، یہ نہیں ہے کہ میری تصویر اور میری ویڈیو اور میرا چینل اور میرے پیسے اور میری ارننگ اور یہ وہ، اس طرح نہیں، یہ تو پھر نفس پرستی ہے، یہ شیطان کو راضی کرنے والی بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بس دین کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، مجھے پیسہ مل رہا ہے۔ خیر یہ ایک حساس موضوع ہے، اس میں لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں، ہم صرف اوور آل اتنی بات کر سکتے ہیں کہ ایسے فورمز جو دوسروں کے ہیں، ہمارے اپنے وہ سٹیج تیار شدہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر بھی اپنا پیغام پہنچایا ہے، تو ہمیں اسی طرح بعد میں ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، تو وہ انگریز کے دور میں جب وہ انگریزوں نے مختلف میلے وہ کیے تھے، جس میں عیسائی، ہندو اور مسلمان یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، سکھ وغیرہ، تو خاص طور پر آریہ سماج کے لوگ اور مسلمان عیسائی وغیرہ یہ ہوتے تھے، تو وہ ان کی طرف سے منعقد کردہ ہوتے تھے، تو ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وہاں جاتے اور اپنی دعوت دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ، اور ہر دور میں ہمارے علماء نے وہ کیا ہے کہ جو بھی انہیں فورم دستیاب ہوا، جہاں انہوں نے حکمت سمجھی، اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے جانے سے دین کو الٹا نقصان ہوتا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، پھر تبلیغی اسفار، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ہم ویسے تو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہم چلے جاتے ہیں، کوئی شادی ہو جاتی ہے ہم سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ دعوت کے لیے سفر کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔
تبلیغ والے تو کرتے ہیں، تبلیغ والے ماشاءاللہ یہ اسفار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ تبلیغ میں آدمی جائے 3 دن یا چلا 4 مہینے، تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آدمی سوچ سکتا ہے یار میرا فلاں عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ غلط کاریوں میں ہے، تو میں کیوں نہ اس کے پاس آج جاؤں اور اس کو دعوت دوں۔ تو آدھا گھنٹہ ڈرائیو کیا، سفر کیا، اس کے پاس پہنچ گئے، بڑے پیار محبت سے ملے، اس کو گفٹ دیا، اچھی باتیں کی، اور اس کو پھر کہا کہ یار میں نے سنا ہے یہ معاملہ ہے، تھوڑا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، یہ اس میں نقصان ہے، یعنی جو دعوت کی ٹیکنیک ہے اور حکمت عملی ہے، تو یہ کرنا چاہیے اپنے عزیز و اقارب کے پاس، یا دو بھی جن لوگوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو تبلیغی اسفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، آپ کو وہاں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور صحابہ کرام نے اسفار کیے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم کیونکہ تیار کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں دوسرے لوگوں کو شامل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ون مین شو ہوتا ہے کہ بس میں، تو یہ اس سے بسا اوقات بندے کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہم دوسرے کو موقع نہیں دیتے۔ مثلا اگر ہم داعی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی فورم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس مسجد ہے، ہمارے پاس کوئی بڑا چینل ہے، کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ جو فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، فلاں آدمی ہے، یہ ہم سے اچھی دعوت دے سکتے ہیں، ان کے بولنے سے لوگوں کو زیادہ وہ ہوگا، اور وہ ہمارے دعوت کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، ہم ان کو موقع نہیں دیتے، اپنے آپ کو سامنے کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آدمی کے اندر یہ اخلاص ہو کہ میں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے، لیکن یہ بھی پھر ایک ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے، جو دعوت کا فریضہ سر انجام دے، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو موقع دے، ان کو ٹرین کرے، اگر کوئی ایک اچھا صاحب علم آدمی ہے تو وہ اپنے ساتھ ٹیم کو تیار کر لے۔ تو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی لکھے، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم میل بھی کر سکتے ہیں، ہم میل تو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، جی مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، فلاں ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے، آپ شرکت کریں، لیکن اگر ہم یہ کریں یار ہم آج جو میل ہے وہ صرف دعوت کے لیے کریں گے، کہ اس میں ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، لوگوں کو ہم روزے کی دعوت دیں گے، آج یہ ایام بیز کا کے دن ہے تو ہم 13 14 15 چاند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تو ہم آج لوگوں کو پوسٹ ایک اچھی شیئر کرتے ہیں، میل کرتے ہیں، تو میل ہے یا دوسرے جو واٹس ایپ ہے یا انسٹا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں ہمیں وہ جو یعنی جس طرح ایک ہم ویڈیو کی شکل میں وہ کرتے ہیں، تو کچھ ایسا کنٹینٹ، لکھا ہوا کنٹینٹ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں دعوت کا وہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے وہ کنٹینٹ کو بھی، خطوط کو بھی، اور اس کو بھی، میسیجز جو آپ نے لکھ کر دوسروں کی طرف بھیجے تو اس کو بھی استعمال کیا ہے، تو ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں بہت زیادہ مواقع دیے ہیں، تو ہم ان کو استعمال کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو دعوت کا مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، تو اس کا جو دائرہ تھا وہ بہت وسیع تھا، تو اس میں آپ نے افراد سے بڑھ کر آگے معاشروں کو ٹارگٹ کیا، کہ قبائل کو، ایک پورے قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرداروں کو دعوت دیتے تھے، اور اسی طرح جو بادشاہ تھے اور مختلف صوبوں کے گورنر تھے، تو آپ جہاں تک خود نہیں جا سکتے تھے ان کو آپ نے خطوط لکھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین عالمی دین ہے، ہم بس آپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا، فروئی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، بس وہ مسجد کے میں ہماری بحث چل رہی ہوتی ہے، جی فلاں بات ٹھیک ہے اور فلاں غلط ہے، حالانکہ وہ مسئلہ اتنا نہیں ہوتا، وہ تو راجے مرجو کا مسئلہ ہوتا ہے، افضل مفضول کا، ایک چیز زیادہ بہتر ہے، ایک کم بہتر ہے، بس اتنی بات ہوتی ہے، ان میں ہم لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اتنی اپرچونٹی دی ہے، موقع دیا ہے کہ ہم دنیا کے دور دراز ممالک تک دعوت کا پیغام پہنچا کر، اسلام کی دعوت پہنچا کر، ہم اپنے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ کما سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ذہین ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، ہم جیسی پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے فضول سے کوئی چیز آ گئی بغیر تحقیق کے، بس آگے چل رہا ہے چل رہا ہے، اس کی بجائے ہم با مقصد چیزیں بنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب آخرت میں نامہ اعمال کھلے گا اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی وہ ہے۔ اچھا، دعوت کے عمل میں ایک جو اہم چیز ہے کہ دعوت کا مزاج کیا ہونا چاہیے، دعوت کیسے ہونی چاہیے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کچھ صفات جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک صفت ہمیں تدریج نظر آتی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں ہے کہ پہلے ہی دن جو ہے نا بس جا کر لٹ لے کر لوگوں کو بھائی ایسے کرو ٹھیک ہے نہیں تو آ جاؤ میدان میں اور ہم جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. بالکل نہیں. ہم نے جیسے ابھی ساری گفتگو کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجی گریجولی ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کام کیا. پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو ساتھ ملایا. ظاہر ہے کہ اگر گھر والے بھی ساتھ نہیں ہے تو مشکل ہوتا ہے کام. پھر آپ نے اپنی برادری کو ساتھ ملانے کی کوشش کی. پہلے آپ نے پھر خفیہ کام کیا پھر تھوڑا اعلانیہ کیا اور اس میں آپ نے جہاد کی جو پالیسی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. کتنے بڑے صبر و تحمل کی بات ہے. ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا جو ہے نا عاشق اور آپ کے ساتھ کتنا محبت کرنے والا وہ آپ کا صحابی. تو وہ ایسے پیارا صحابی کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ اس کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور اس کے خون سے انگارے بجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے افراد کی قربانی دینے کو برداشت کیا لیکن اپنی دعوت کی قربانی نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. یعنی ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت بلال کی اس بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی ہوتے ہوں گے. آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے. ہم تو ویسے ہی کمزور لوگ ہیں بے حس لوگ ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا غیرت مند اور جب اس کو بتایا جاتا ہوگا کہ بلال کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے سمیہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یاسر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور صحابیات کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی تھی. لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ابھی جو یہ فیز ہے اس میں ہم نے صبر کرنا ہے. پھر آپ نے ساری چیزیں ایسے بیک وقت نہیں کر دی کہ بس پہلے ہی دن جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. نہیں. پہلے ایمان کی محنت کی ان کو آخرت کے بارے میں بتایا جنت جہنم. ایک بڑے عرصے تک عقائد پر محنت ہوتی رہی. جب عقیدہ مضبوط ہوا تو پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ احکام آنا شروع ہوئے. یہ کرو وہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر سارے احکام شروع میں اکٹھے آ جاتے نا کہ بھائی شراب بھی نہیں پینی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو عین ممکن تھا لوگ انکار کر دیتے بھائی یہ کیا ہے. تو آپ نے حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ ہم ایک آدمی کو 5 منٹ دعوت دیتے ہیں اس کے بعد کہتے یار ایسا آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا. عجیب بات ہے. آپ 5 منٹ کے بعد بس اپنی دعوت کو اتنا مؤثر سمجھنے لگ گئے کہ اس 5 منٹ کے بعد دنیا ہی بدل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک محنت کی. 13 سالہ مکی زندگی میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ہے غالباً کہ انہوں نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں ایک قاری صاحب کے پاس داخل کروایا تو بچہ ذہین نہیں تھا زیادہ اس کا حافظہ اچھا نہیں تو ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی دین ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی حفظ کر لیتے ہیں بعض کو وقت لگتا ہے بعض جلدی بات سمجھ لیتے ہیں بعض نہیں سمجھتے. یہ ہے چیزیں ہیں انسانی تفاوت ہے. تو ان کے بیٹے کو کچھ عرصہ گزر گیا ان کو یاد نہیں ہو رہا تھا تو قاری صاحب نے تھوڑا سا صبر کیا. 1 سال گزر گیا تو بار بار پیغام بھیج رہے ہیں کہ حضرت اپنے بیٹے کو حفظ سے نکلوا رہے ہیں یہ حافظ نہیں بن سکتا اور اتنے 6 ماہ گزر گئے اتنا عرصہ ہو گیا اور یہ تو حافظ بن ہی نہیں سکتا اس کا ذہن نہیں ہے. تو حضرت چاہتے تھے خواہش ہوتی ہے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے خاص طور پر علماء بزرگان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اور کچھ بنے نہ بنے دنیا جہان کی ڈگریاں اپنی جگہ پر لیکن قرآن مجید کا حافظ بن جائے قرآن کی دولت اس کے سینے میں آ جائے. تو حضرت ادھر گیا ان کے پاس اور قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا. قاری صاحب نے فرمایا 23 سال. تو ہنس کر فرمانے لگے کم از کم آپ 23 سال تو صبر کریں کہ 23 سال تک صحابہ کرام حافظ بنتے رہے. 23 سال جب قرآن مکمل ہوا تو وہ قرآن کے پکے حافظ ہوئے. تو آپ نے چند مہینے گزرے اور آپ بار بار پیغام بھیجتے آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا میرا بچہ ہے کچھ نہیں آپ اس کو پڑھاؤ. بعد میں وہ بچہ حافظ ہو گیا ماشاءاللہ. وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں بس کسی کو 2 اچھی باتیں کی بھائی یہ تو اس ٹس سے مس نہیں ہوتا یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا اس طرح نہیں ہے. تھوڑا صبر و تحمل کرنا چاہیے. دعوت حکمت عملی کے ساتھ دینی چاہیے تو تب جا کر اس کے نتائج نکلتے ہیں.
دوسرے نمبر پر موعظہ حسنہ، گفتگو جو کرنی ہے تو اچھے انداز. ہمارے یہاں بسا اوقات بڑے بزرگ وہ یا بڑے خطبہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو ڈانٹتے ہیں تو ان کے وہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت ہوتی ہے، ان کا تقوی ہوتا ہے، ان کی راتوں کا رونا دھونا ہوتا ہے، شب داری ہوتی ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو ان کے تقوی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھی ان سے معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ گالی بھی دے دیتے ہیں، ان کو غصہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، پھر بھی ان کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر بندے کا تو یہ نہیں ہے، تو ہمیں جس کو دعوت دینی چاہیے تو اس کو دعوت کے انداز سے دینا چاہیے، تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، مذاق نہیں. خاص طور پر سوشل میڈیا کا مزاج یہ ہے کہ جب تک دھڑلے سے آدمی بات نہ کرے، ڈس ڈس یہ نہ ہو تو لوگ لائک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، ریٹنگ نہیں بڑھتی، تو بس پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس طرح کی الفاظ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ امان والحفیظ. بھائی دائی جو ہے تو دائی کو تو دعوت کی میٹھی زبان ہونی چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح دعوت دیتے تھے، میٹھے انداز میں، نرم لہجے میں، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے. ایک آدمی کو وہ جو ہے نا ہم فیس بک پہ یا کسی جگہ پہ پوسٹ پہ اس کو مینشن کر کے ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو چاہیے سدھر جائے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. جو آدمی لوگوں میں مجمع میں کسی کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت نہیں کر رہا، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ اس کو رسوا کر رہا ہے. تو ہمیں لوگوں کو رسوا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے دعوت نہیں دیتے او فلاں تمہارے اندر ایسا ہے. اور ہمارے یہاں جیسے کلمہ حق کا ایک بہت عجیب مفہوم ہے. کلمہ حق کا مطلب ہے جس کے دل پر چاہے بس اس کے سر پہ ڈنڈا برسا دو، اور جو بات کہنی ہو وہ اگلے کو رات کو نیند بھی نہ آئے اور کوئی مسئلہ نہیں، ہم حق گوئی کرے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے حق گوئی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن جو دعوت دینی ہے وہ میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں، یہ اصل. اچھا پھر مجادلہ حسنہ، ٹھیک ہے. مجادلہ حسنہ کا معنی اگر کہیں ڈسکشن کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس آدمی کو کم از کم تھوڑا سا بھگتے ہیں، برداشت کریں، دھیمے دھیمے لہجے میں اس کو وہ کریں. ایسا نہ ہو کہ بس تھوڑی بات ہوئی ہم اس کو کہیں تم تو جاہل ہو، تم کو تم جاہل ہو اور تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تمہیں کیا آتا ہے اور تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو. نہیں نہیں، اس کو وہ جو بندہ بات کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس سے پیارے انداز میں. اس طرح اس کے لیے تھوڑا سا فیس سیونگ کا بھی ایک اس کی سپیس رکھنی چاہیے کہ وہ عزت نفس کے ساتھ اپنی بات. ہم جب پہلے سے اتنا موضوع بالکل اتنا ٹاپ پہ پیک پہ لے جاتے ہیں تو وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے محفوظ راستہ بھی دینا چاہیے. پھر گفتگو قول لین، نرم بات، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت باتیں نہیں کرتے تھے، نرم میٹھے لہجے سے حکمت عملی کے ساتھ. پھر تالیف قلب، ہم جس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، کم از کم وہ اتنا تو سمجھے کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے. تو خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کا دل جوئی کا وہ کرنا چاہیے کہ وہ بندہ کیسے خوش ہوتا ہے. پھر پر حکمت انداز میں دعوت دینی چاہیے، حکمت بھرے انداز میں، حکمت بھرے لہجے میں. اور ظاہر ہے ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ ان چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور ان کی سیرت کی روشنی میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہیں، تو اس سے وہ سارا ماحول بنے گا. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی دعوت جو ہے نا وہ کیا ہے، دعوت سیکھنی چاہیے. ہم لوگوں کو کیا دعوت دینا چاہتے ہیں، تو وہ دعوت کا جو میسج ہے ہمارا وہ سالڈ ہونا چاہیے، مضبوط پیغام ہونا چاہیے. اس میں فرقہ واریات، اس میں لڑائی جھگڑا، فروئی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، تو جس کا کوئی خاطر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اسلام کی دعوت، اس میں برائی سے دعوت، برائی سے بچنے کی دعوت، اس میں نیکی پہ چلنے کی دعوت. ایسی چیزوں کو بنیاد بنانا چاہیے جو واقعتاً ایک انسان کی نجات کا ذریعہ ہوں، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اپنا بہت بڑے خسارے میں ہو. تو دعوت وہ ہونی چاہیے. پھر دعوت کے لیے جو وہ ہے مختلف جو ٹیکنیکس ہیں، طریقے ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے مکی زندگی کے دعوت کی جو ٹیکنیک ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ زیادہ ہمیں سوٹ کرتی ہے، یا مدنی زندگی کی کس طرح دعوت دینی چاہیے اس کو وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دعوت
کیا ہمیں ویڈیو کی شکل میں دینی چاہیے، آڈیو کی شکل میں دینی چاہیے، ریٹن فارم میں لکھی ہوئی شکل میں لوگوں کو دینی چاہیے، کوئی پمفلیٹ، بک، کوئی چیز اور میگزین، کس انداز میں ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، دعوت کی وہ شکلیں ہمارے ساتھ. اسی طرح پھر جو ہے نا ہمیں اپنی ٹیم تیار کرنی چاہیے اور ان کو پیار دینا چاہیے، محبت دینا چاہیے. ہمیں اپنا دعوت کا مرکز وہ کرنا چاہیے، اور پھر ہم خود بھی اپنی دعوت پر جو ہے نا کاربند ہوں. داعی جب خود اپنی دعوت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو لوگوں پر بھی اثر ہوتا ہے. ہم لوگوں کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں تم نیک بن جاؤ، تم ترک دنیا کر لو، اور پھر آگے ہم کہتے ہیں دنیا کو ترک کر دو اور پھر دنیا ہمارے حوالے کر. تو ظاہر ہے کہ ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ دین کے لیے قربانی دینی چاہیے، اور دین کے لیے جو ہے نا اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، جان مال خرچ کرنی چاہیے. اور جن کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دین کے لیے جان مال خرچ کرنی چاہیے، پھر ہم ان سے ہم باری بار فیسیں، باری بار چیزیں بھی مانگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہماری پھر اس دعوت کا کب تک اثر ہو سکتا ہے کچھ سادہ لوگوں تک اثر ہو جائے. سادہ لوگ تو ہر جگہ ہر کسی کو دستیاب ہوتے ہیں، لیکن جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یار اس کو اپنی دعوت پر خود یقین نہیں ہے، یہ خود وہ نہیں کرتا، تو ہمیں کس طرح یہ موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک داعی کو ہونا چاہیے یعنی اپنی دعوت کے اوپر اس کا بھرپور اعتماد، یقین، بھروسہ، اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور پھر داعی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو آپ کی تو ساری زندگی دعوت سے عبارت ہے. یہ تو بہت بڑا لمبا موضوع ہے اور وقت ہمارے پاس کم تھا، جس کی وجہ سے میں نے مختصر اس کو کیا. ورنہ یہ تو دعوت کا موضوع ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا سٹرکچر کیا تھا، پھر آپ کے دعوت کے اصول کیا تھے، پھر آپ کی دعوت کے جو آپ نے مثالیں کیا ہیں، پھر آپ کی اس دعوت کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو ٹارگیٹ اور ہدف دے کر گول دے کر بھیجا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا، اور اسلام آج بھی پوری دنیا کے چپے چپے تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے اخلاص، محنت، جذبہ اور آپ کی تیار کردہ جو جماعت تھی یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ہمیں دعوت کے عمل کو جس طرح بھی ہم سے ممکن ہو سکے حکمت و بصیرت کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے. اور دعوت کے عمل میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دعوتی زندگی اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی سوال ہو تو چیٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے ساتھی گروپوں سے بھی وہ میسج ہمیں وہ سینڈ کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.